کئی بپتسمے کی مخالفت کرتے. میں اکثر کہتا ہوں کہ نجات پانی میں نہیں ہے، نجات خدا کے حکم کے اندر ہے. اس کا حکم دیا گیا ہے. توبہ کرنے کے بعد پانی کا بپتسمہ لینا یہ یسوع کا حکم ہے. جیسے حکومتیں، ادارے آرڈر جاری کرتی ہیں، حکم جاری کرتی ہیں، عدالتی زبان میں حکم جو ہوتا ہے اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، ورنہ وائلیشن جو کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے. بپتسمہ کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ لیں یا نہ لیں، یہ حکم ہے، یہ اس کی طرف سے حکم ملا ہے. اور اس نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹا اور ان کو اس کے نام میں. ہیلیلویا. میں نے پہلے بھی بتایا بپتسمہ لینا یسوع کا ہے اور دینا کس کے نام میں ہے؟ باپ، بیٹا اور ان کو اس کے نام میں دینا ہے بپتسمہ. سمسون کے باپ نے اس کو بڑا سمجھایا، وہ جوان اسرائیل چ بھی بڑیاں سونیاں کڑیاں ہے گیا نے، تو نہ شادی کر، تو غیر قوم چ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ آپ یاد رکھیں آج بھی ہمارے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو غیر قوموں میں شادیاں کر رہے ہیں. وہ سمسون کی طرح ذلت، رسوائی اور عبرت کا نشان بنیں گے جو غیر قوموں میں شادیاں کر رہے ہیں. بائبل نے، کلام نے غیر قوم میں شادی کرنے سے منع کیا ہے. نو، فل سٹاپ ہے، آگے کچھ نہیں ہے. اس پر آپ بحث یا دلیلیں، دلائل نہیں دے سکتے. سمسون اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکا، وہ بے فصیل ہو گیا اور بعد میں ذلت، رسوائی، آنکھیں نکال دی، چکی پیسا کرتا تھا، تماشا کرتا تھا، تماشا کرتا اور تماشا بن بھی گیا. آپ اس وقت تماشا بنتے ہیں جب آپ خدا کا عہد توڑ دیتے ہیں. اس کے بال نہیں کٹے تھے، اس نے خدا کا عہد توڑا تھا. آج کے ایماندار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھئی منہ چوک کے سارے پاسے تر پیندے ہو. غور کیا کریں ہم نے کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس طرح کا لباس پہننا ہے، کس طرح کی میری گفتگو ہونی چاہیے، کس طرح میرے گھر کا ماحول ہونا چاہیے. ایمی تو نہیں نا جی میں مرضی تو ہی زندگی بسر کر دے رہا ہوں. اس لیے تو تباہی ہوئی ہے، اس لیے تو بربادی ہوئی ہے. جب بچیاں، بیٹیاں، ہماری بچے کپڑے خریدتے ہیں تو ماں باپ کو غور کرنا چاہیے یہ کس طرح کے کپڑے خرید رہے ہیں. آپ مسمار شدہ یا بے فصیل شہر نہیں ہیں. یسوع نے تو اپنے لہو سے آپ کو پروٹیکشن دی ہے، اس نے اپنے لہو سے آپ کو سنبھالا ہے. تھانوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ تسی کی کر دے پھر دے. میرا جسم میری مرضی. آپ کو پتہ پاکستان میں یہ ایک بلا آئی تھی، جو چیزیں مغرب سے، ایسی چیزیں جو کلام کے خلاف ہیں اور نافرمانی اور گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، چرچ کو اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت، اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ افسوس ہے کہ چرچ بھی منہ بند رکھتا ہے، پاسٹرز بھی منہ بند رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اگر آپ ایسی حالت سے دو چار ہیں کہ کنٹرول ہی نہیں تانوں ہے تاڑے تے کہ کی کھان دے ہو، کی پین دے ہو، شرابی رگڑ رگڑ پی جا رہے نے اور سارا باقی بھی پٹھے کام کری جا رہے ہو تے اتوار نو گرجے جا کے شاعر بانی دی لائن چ بھی لگ جاندے ہو. یہ کیسا ایمان ہے؟ آپ وہ شہر نہ بنے جس کی فصیل ٹوٹ چکی ہے. باؤنڈریز ہونی چاہیے، لیمٹس ہونی چاہیے آپ کی لائف میں. پھر آپ ایماندار ہیں، پھر آپ راست باز ہیں. حاصل کلام ہمیں محتاط رہنا ہے. آمین بولے آمین. ہمیں سوچنے میں محتاط ہونا ہے، ہمیں دیکھنے میں محتاط ہونا ہے، ہمیں خواب دیکھنے میں محتاط ہونا ہے. کیا یہ خواب بھی آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. آج کل کی سائنس نے کہا ہے کہ خواب، آج کل جو زیادہ خواب آتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو تسی بہت تھکے ہوندے ہو.
تو یہاں تسی بہتا کھا کھا کے بد ہضمی ہو جائے پھر بھی بڑے خواب آتے یہ بہتے خواب بھی نہ ویکھے تڑ کو تو یسوع تانوں خواب ویکھن دی لوڑ ہی نہیں ہے کئی کہن گے مہینہ ہو گیا خواب نہیں آیا اور تسی کانوں خواب ویکھدے ہو تسی یسوع نوں ویکھیا کرو گلاں پوریاں ہو جانیاں نے کئی کہتے ہیں جی مینوں بابا ہی دیر ہو گئی ہے خواب نہیں آیا ہائے 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 خواباں دی دنیا چوں باہر آ جاؤ یسوع مسیح کول آ جاؤ خواب سارے پورے ہو جان گے ہاللیلویہ ہر ایک ضرورت پوری ہو جائے گی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے درمیان کلام خدا کی سچائیوں کو بیان کروں اور آپ کو یہ ٹیچنگ دی جائے کہ اپنی باؤنڈریز میں رہ کر اپنی لیمٹس میں رہ کر زندگی بسر کریں پھر آپ کامیاب ہوں